अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के वीडियो में नहायत है अहम 4 ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक ख़बर तो जनाब आप लोगों ने आज देख ली होगी, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीख पा हैं और उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो टर्मिनेट भी कर दिया है। वो क्या मामला है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको बताना है कि पीटीआई की एक बड़ी अहम शख्सियत उम्रे की अदायगी का बहाना करके भागते हुए पेशावर एयरपोर्ट से पकड़ी गई है। और अंदर की खबर क्या है, कहानी क्या है, हुआ क्या था एग्जैक्टली आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है। गंडापुर के हवाले से अच्छी खबर नहीं है और गंडापुर के लिए बड़ी ही सख्ती हो गई है और कोर्ट्स की तरफ से गंडापुर के खिलाफ ऑर्डर्स भी आ गए हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर शेयर करनी है कि जजेस जो हैं वो 1 बाय 1 अब अपने इस्तीफे देना शुरू हो गए हैं। चौथे जज हैं जी जिन्होंने दोबारा अपना इस्तीफा दे दिया है। पहले 3 जजेस कौन थे और अब ये जो जज साहब हैं इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, अंदर की कहानी क्या है, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले आपको मैं सुनवा दूं, मरियम नवाज साहिबा का आपको पता ही है कि लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें एक अस्पतालों की सफाई सुथराई और वहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनके हवाले से काफ़ी बातचीत वो करती रहती हैं। पिछले दिनों मुझे भी एक सरकारी अस्पताल में जाने का मौका मिला, वो भी इस तरह से कि मेरी एक आंटी हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और अचानक से मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। और वहाँ पर वॉशरूम्स का जो पानी है वो पूरे अस्पताल के अंदर फैला हुआ था। जिस तरह की हालत से हम लोग वहाँ से गुजर के गए, मैं एक तरफ सोचती थी कि मरियम नवाज़ का जो विज़न है, जिस तरह से वो कहती हैं कि पूरे लाहौर के अंदर इतनी सख्ती हुई है और वो सरकारी अस्पताल जो है वो इतना बड़ा अस्पताल था कि उसकी हालत देखकर, वहाँ पे स्मेल देखकर, वहाँ पे लोग देखकर मैं बहुत परेशान हुई। बल्कि मैं जल्द ही, अब मैंने वहाँ पे कुछ वीडियोज़ बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज मरियम नवाज़ इसी तरह अस्पताल गई और वहाँ पर जो वहाँ के थे इंतज़ामिया के लोग, उनको उन्होंने जनाब कहा कि भी आपको मैं टर्मिनेट करती हूँ यहाँ से। बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने धमकी दी कि आपको तो शुक्र करें कि मैंने गिरफ्तार नहीं करवा लिया, क्योंकि वहाँ पर जब वो गई तो वहाँ पे अस्पताल के जो लोग थे, जो मरीज़ थे, उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ जो है वो इतनी सीख पा हुई। मेरे ख्याल से सीख पा होना भी बनता था, लेकिन खाली इस्तीफ़ों से कुछ नहीं बनता, खाली इस्तीफ़ों से कुछ नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से इसके ऊपर जो है ना देखना चाहिए कि हमारे अस्पतालों का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फ़ॉलो करने वाले कितने लोग हैं। जो लोग नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते, ठीक है जी, वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, वो चले जाएँ और नए लोग उनकी जगह लें, ताकि जो है वो समझ आ जाए कि अब इस तरह से गफलत के साथ काम नहीं चलेगा। तो क्या कहा मरियम नवाज़ ने, हैव अ लुक। आप आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट्स के साथ हो क्या। तो चलिए आज की पहली खबर पे चलते हैं कि ये खबर आप लोगों ने सुन ली होगी कि पीटीआई की एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो पेशावर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर ली गई है या उनको वापस भेज दिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, ये कौन सी अहम शख्सियत भाग रही थी या वाकई उम्रे पे जा रही थी या उम्रे का बहाना बना रही थी, ये सारी तफसीलात आज के वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो बताना शुरू करती हूँ। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि इमरान रियाज खान जो है वो मुतअद्दिद बार भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे और बाद में ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता रहा कि भाई वो एजेंसीज़ की मर्ज़ी से गए हैं, वरना तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कि वो जिस तरह से इमरान रियाज खान ने ये झूठ बोला था कि वो तो गारों के बीच में से होते हुए पहले पता नहीं कहाँ पहुँच गए, फिर किस मुल्क में पहुँचे, वहाँ से करते करते वो लंदन में पहुँच गए, जो कि तमाम ज़ीर शऊर लोगों को पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ बना बोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहती पीटीआई के हलकों के अंदर और फिर इमरान रियाज खान के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी लगे। अब पीटीआई की जो बड़ी शख्सियत है, इनके बारे में आपको बता दूं कि पेशावर एयरपोर्ट पर उम्रे की अदायगी का बहाना करके ये जाने की कोशिश कर रहे थे, जब इनको रोक लिया गया। जी मैं पीटीआई की जो अहम शख्सियत की बात कर रही हूँ, ये कोई और नहीं बल्कि हैं जी फैसल जावेद। फैसल जावेद वही हैं जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले गालिबन ये कहा था कि इमरान खान जो है उन्होंने इनको मना किया हुआ है कि आपको जान का खतरा है, लिहाजा आपने बाहर नहीं निकलना, धरनों में शामिल नहीं होना, एहतजाजी रैलियों में शामिल नहीं होना। जिसके बाद आपको पता होगा कि पीटीआई के अंदर के जो हलके हैं उन्होंने इनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और फाइनली अब ये पाकिस्तान से जा रहे थे, बल्कि जो ओपोनेंट्स हैं वो तो यही कहेंगे कि भाग रहे थे। तफसीलात के अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि फैसल जावेद जो हैं ये उम्रे की अदायगी के लिए जनाब पेशावर एयरपोर्ट की परवाज़ से
جانے کی تیاری کر رہے تھے، یہاں تک کہ پرواز کے اندر یہ سوار بھی ہو چکے تھے، لیکن متعلقہ حکام نے انہیں آف لوڈ کر دیا، انہیں وہاں سے نکال دیا۔ فیصل جاوید نے بیرون ملک جانے سے روکے جانے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے خلاف جو درخواست ہے وہ بھی دائر کر دی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جانے دینا چاہیے تھا، وہ وہاں سے عمرہ ادا کرتے اور اس کے بعد وہ چاہے کسی بھی ملک میں بھاگ جاتے۔ بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے ایک دن پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فیصل جاوید، ان کا نام جو ہے وہ PNIL یعنی کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہے اس سے نکالنے کا حکم دیا تھا، عام زبان میں آپ ECL کہہ لیجئے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا جو 2 صفحات پہ مشتمل حکم نامہ ہے وہ بھی جاری کیا تھا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق درخواست گزار جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتا تھا۔ درخواست گزار کا عمرہ ادائیگی کے متعلق ریکارڈ فائنل جو ہے وہ ہو چکا تھا اور فائل پہ موجود تھا، لہٰذا درخواست گزار کا نام جو ہے وہ لسٹ سے نکالا جائے یہ بھی درخواست کی گئی تھی، لیکن عدالتی حکم نامے کے اکارڈنگلی کہا گیا تھا کہ درخواست گزار کی عمرہ ادائیگی سے واپسی کے اوپر قانون جو ہے وہ نافذ کرنے والے ادارے معاملے کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ مطلوب ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور فائنلی آج ان کو پشاور جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے واپس بھیج دیا گیا ہے اور 15 اپریل تک اب اس سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو جناب فیصل جاوید تھے وہ شخصیت۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ جس طرح سے PTI کے خلاف شکنجہ سخت ہو رہا ہے اس میں گنڈا پور جو ہیں وہ ہر بار ریلیف لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور جب تک وزیر اعلیٰ رہیں گے خیبر پختونخوا کے ان کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب رمضان کے مہینے میں گنڈا پور کے لیے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، اور خبر جناب یہ ہے کہ آڈیو لیکس کا جو کیس چل رہا تھا گنڈا پور کے اوپر، اس میں علی بن گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے تھے اس کو ختم کرانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن فائنلی وہ برقرار ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے آڈیو لیکس میں عدم پیشی کے باعث وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے تھے ان کو فائنلی برقرار رکھا ہوا ہے۔ اور گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیک کیس کی جو سماعت ہے وہ ایڈیشنل جج جو ہیں عبدالغفور کاکڑ انہوں نے کی تھی، اور عدم دستیابی کے باعث جو ہے وہ کسی کارروائی کو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ملتوی کر دیتے ہیں، اور آج بھی ان کے وکیل عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ شریک ملزم ہے جی اسد فاروق عدالت میں وہ پیش ہوئے، انہوں نے حاضری بھی لگوائی، اور عدالت نے جناب گنڈا پور جو ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو جاری رکھا۔ آنے والے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ گنڈا پور کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ مبینہ آڈیو لیک جو آپ کو یاد ہوگا جو ان کے اوپر کیس تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور جو ہے وہ ایک شخص سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا پوزیشن ہے اس کال کے اندر، دوسرا شخص کہتا ہے کہ سر پوزیشن تو A1 ہے آپ سنائیں۔ گنڈا پور کہتے ہیں آپ کے پاس بندوقیں کتنی ہیں، وہ کہتا ہے بہت ہیں۔ پھر گنڈا پور کہتے ہیں لائسنس، تو وہ کہتا ہے لائسنس بھی بہت ہیں۔ پھر گنڈا پور کہتے ہیں اور بندے، وہ کہتا ہے بندے جتنے آپ کو چاہیے اتنے ہوں گے سر۔ پھر گنڈا پور کہتا ہے اچھا ہم یہاں ساتھ ہی قریبی جو کالونی ہے وہاں پر کیمپ لگا رہے ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے ہمارے ہاں، تو گنڈا پور کہتے ہیں کہ بارڈر پر یہ انہوں نے اپنے کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد کے بارڈر پہ ٹول پلازا کے لیفٹ سائڈ پہ کون سی جگہ ہے، ٹاپ سٹی ہے یا کیپٹل، وہ پوچھتا ہے۔ تو گنڈا پور کہتے ہیں، بلکہ دوسرا شخص کہتا ہے ٹاپ بھی کیپٹل بھی بہت ساری ہیں۔ اس پہ گنڈا پور کہتے ہیں کہ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائٹ پر ہے، میں نے آپ کو پورا نقشہ بھیجا ہے، یعنی کہ لوکیشن یا نقشہ جو بھی۔ گنڈا پور کہتے ہیں وہ مجھے ملا ہوا ہے، آپ بندے ہیں اور آپ بندے اور وہاں پر سامان جو ہے وہ ریڈی رکھیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سر کوئی ایشو نہیں۔ اس پہ گنڈا پور کہتے ہیں بس پھر رابطے میں رہنا انشاءاللہ۔ اس چیز کا کیس جو ہے ان کے اوپر چل رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں گنڈا پور کی مجھے اس میں خلاصی نظر نہیں آتی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں آج کی تیسری خبر پہ، اور اب جناب جو اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ججز کے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز ہیں، انہوں نے بھی اب فائنلی استعفیٰ دے دیا ہے۔ کیا ریزن اب تک سامنے آئی ہے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر مزید فرائض سر انجام نہیں دے سکتا۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے جناب یہ ریزن پیش کیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریزن یہ نہیں ہو سکتی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نوکری کر رہا ہے اتنے لمبے عرصے سے کر رہا ہے اور وہ اچانک سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس طرح سے چیزیں چھوڑ دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں جی چودھری عبدالعزیز، انہوں نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا، جبکہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھی ارسال کر دیا۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے اپنے استعفے میں یہ بھی لکھا
کہ ذاتی وجوہات ہیں، بس مزید میں اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، اور انہوں نے صدر مملکت کو جو خط ارسال کیا ہے اور اس میں جو استعفیٰ بھی ارسال کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے 2016 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں اور تب سے لے کر اب تک میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ بطور جج فرائض سر انجام دینے کے دوران تقریباً 40,000 کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ اب تک میں کر چکا ہوں، تاہم آئین پاکستان کے آرٹیکل 206 کے تحت جو ہے وہ میں اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق جو ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ ہے جی 9 ستمبر 1971۔ وہ 26 نومبر 2016 کو لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے تھے، اور 8 ستمبر 2023 میں ریٹائر ہونا تھا انہوں نے، لیکن انہوں نے قبل از وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، یعنی استعفے مل رہے ہیں، مطلب چیزیں مسٹیریس چل رہی ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے 2029 میں ریٹائر ہونا تھا۔ جسٹس شاہد جمیل خان سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پہ تھے، اور جسٹس شاہد جمیل کی جانب سے جو استعفیٰ بھیجا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ میں نے 10 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ فرائض سر انجام دیے ہیں، اور میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 206 کے تحت فوری طور پہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے استعفے کے اندر یہ لکھا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جج ہونا اعزاز کی بات ہے، لیکن ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نئے باب کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2024 میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر علی نقوی جو ہیں وہ بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ چوتھے جج ہیں جنہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ بہرحال جناب، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔